اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون انی وجہت بے شک میں نے اپنا رخ پھیرا وجہی للذی اللہ جل شانہ کی طرف وہ فطر السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین حنیفا یکسو ہو کر وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے وحاجہ قوم اور جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے قال آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں وقد ہدان حالانکہ تحقیق اس نے تو میری رہنمائی کی مجھے ہدایت دی ولا خاف اور میں نہیں ڈرتا ما تشرکون بہ ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کا الا یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ جو چاہے میرا پروردگار کچھ بھی وسع ربی کل شیء علما وسیع ہے میرے رب کا علم ہر چیز کو افلا تتذکرون کیا پس تم غور نہیں کرتے نصیحت نہیں پکڑتے وکیف اخاف اور کیسے میں ڈروں ما اشرکتم بھی ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ولا تخافون اور تم نہیں ڈرتے انکم اشرکتم باللہ کہ بے شک تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو اللہ کا ما لم ينزل به کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے بارے میں علیکم سلطانہ تم پہ کوئی دلیل فای الفریقین پس کون سا دو فریقوں میں سے احق بالامن زیادہ حقدار ہے امن پانے کا ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو الذین آمنوا وہ جو ایمان والے ہیں ولم یلبسوا ایمانہم اور نہیں انہوں نے خلط ملت کیا اپنے ایمان کے ساتھ بظلم ظلم کو اولئک لہم الامن وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے وہم مہتدون اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ کی توحید کا مضمون بیان ہوا اور توحید کے سمجھانے کے لیے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک اسلوب انداز اختیار کیا اس کا بیان اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعوت کا یہ بھی حصہ ہے جو انہوں نے قوم سے خطاب فرمایا جب قوم کے بڑے خدا کو کہا کہ یہ سورج تمہارا بڑا خدا ہے فرمایا یہ کیسا خدا ہے جو پھر جا کے غائب ہو جاتا ہے اور جو چیز اپنا وجود خود قائم نہ رکھ سکے غائب ہو جائے
تو وہ رب تو نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے اپنا چہرہ کیا، اپنا رخ سیدھا کیا، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، حنیفا، میں اسی ذات کے لیے یکسو ہوں، اسی ذات کا ہو کے رہ گیا ہوں، اور میں اسی ذات کو اپنی عقیدت، محبت، ایمان کا مرکز بناتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ جو تم اس ذات الہ کو چھوڑ کر اوروں کو شریک بنا رہے ہو، اس ذات کا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس ذات الہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اور جو ادھر ادھر تم جا کے بھٹکتے ہو اور تم ادھر ادھر جا کے خدا کے غیروں کو پکارتے ہو، ان کے ناموں کی فریادیں کرتے ہو، ان سب سے رخ اپنا پھیر کر اللہ کی ذات کے لیے یکسو اختیار کرو۔ وحاجہ قوم، آپ کی قوم کو یہ بات اچھی نہ لگی، جھگڑا کیا آپ سے آپ کی قوم نے اللہ کی اس توحید کے عقیدے کے بارے میں۔ قال، آپ نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اس کی توحید، اس کے وحدہ لا شریک ہونے میں تم مجھ سے الجھتے ہو؟ حالانکہ وہ رب تو سب کا محسن ہے، اور بالخصوص میں تو اس ذات کو اپنا بڑا محسن سمجھتا ہوں کہ وقد ہدانی، کہ اس ذات نے ہی مجھے ہدایت دی، راہ راست اس نے دکھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اس مقام نبوت اور رسالت پہ سرفراز کیا، تو میں اس ذات کے متعلق کیسے بے وفائی کروں، یکسوئی کیوں نہ اختیار کروں؟ تو لوگوں نے، شرک کرنے والوں نے اپنے خداؤں سے ڈرایا، کہا ابراہیم باز آ جاؤ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے، ورنہ یہ خدا ہمارے تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہارے حالات زندگی کو بگاڑ دیں گے۔ تو فرمایا ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بہ، ان سے جن کو تم رب کا شریک بناتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو میرا رب چاہے، جو کچھ بھی چاہے بس وہی ہوتا ہے، ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں جو تم ڈراتے ہو۔ وسع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرے رب کا علم ہر چیز کو، سب چیزوں کو اپنے احاطہ علم میں لیے ہوئے ہے اللہ، اور کسی بھی ذات میں یہ صفت ہو علم محیط والی، ہر شے کی تفصیلات اس کے علم میں جمع ہوں، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ معبود اور الہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم وسیع اور علم محیط ہو۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم ان باتوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کیا تم ان باتوں میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان سے سبق نہیں حاصل کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، فرمایا کہ مجھے ڈراتے ہو کہ ہمارے خدا تمہیں ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ اور جیسے آج کل بھی لوگ ڈراتے ہیں، مختلف جہاں جس کی عقیدت ہے، آستانے ہیں، مزارات ہیں، تو لوگ ان سے ڈراتے ہیں، جی نانا ایسے نہ کرنا، یہ تمہاری چارپائی الٹ دیں گے، یہ اندھا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ ڈرنا تو تمہیں اللہ سے چاہیے کہ تم اللہ کا شریک ان کو بنا رہے ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے، اور میں تو صرف اللہ کی ذات کو، اس کی توحید کا قائل ہوں، اور تم مجھے ڈراتے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈروں، مَا أَشْرَكْتُمْ، ان سے جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس کا، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے شریک اوروں کو بنا رہے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، نہیں اتاری اللہ نے شرک کے بارے میں علیکم سلطانہ، تم پہ کوئی دلیل، تمہارے پاس اس شرک کرنے کی کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے جس عقیدے پر قائم ہو تو مجھے اس سے ڈراتے ہو۔
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اللہ نے فرمایا کہ کون ان دو فریقوں میں سے احق بالامن، زیادہ حقدار ہے امن کا، یعنی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، ناکامی سے امن میں رہنا، یہ کس فریق کا حق بنتا ہے؟ جو توحید پر ہے یا جو شرک کے اوپر ہے، ان میں سے کون زیادہ امن میں ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اور خسارے سے؟ ان کنتم تعلمون، تم اگر جانتے سمجھتے ہو تو خود فیصلہ کرو کون ہے زیادہ امن کی راہ پر، کون ہے؟ فرمایا انہیں بتا دو الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں انہوں نے غلط ملت ہونے دیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یعنی نہیں ملنے دیا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو۔ تو ظلم سے مراد کیا؟ شرک ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان خالص توحید والا رکھا، اس میں شرک کی ملاوٹ، ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں صراحت سے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے، وہ سمجھے ظلم سے مراد یہ کمی کوتاہیاں، زیادتیاں، آپس میں ایک دوسرے کے معاملے میں تلخی، سختی، یہ چیزیں ظلم ہیں، اور اس طرح تو پھر ہم میں سے کوئی بھی پکڑ، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ کس کی زندگی میں یہ ایک دوسرے سے تلخی، سختی نہیں ہے، معاملات میں اونچ نیچ سب میں ہے، تو پھر تو ہم میں کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے یہ پریشانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا بھائی ظلم سے مراد شرک ہے، کہ شرک اپنے ایمان سے اس کو ملنے نہیں دیا، ایمان کو شرک سے بچا کے رکھا۔ اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، جن کا عقیدہ توحید والا خالص رہا، شرک کی ملاوٹ سے پاک رہا، ان کو اللہ عذاب سے امن دیں گے۔ اور جو شرک میں ملوث ہو گیا تو اس کی عاقبت خطرے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ جو بعض موضوع اور من گھڑت حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں شرک نہیں پیدا ہوگا، اس لیے یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ جو کچھ آج لوگ یہ بزرگوں کے مزارات اولیاء پہ قبور پہ جا کے کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، طرح طرح کے طواف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو بھائی یہ کہاں لکھا؟ من گھڑت حدیث ہے جس کا ایسا مضمون لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والوں کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، اور اللہ نے حفاظت اپنے عذاب سے انہی کو دینی ہے، انہی کو امن دینا ہے کہ جن کا ایمان خالص تھا، اس کے ساتھ شرک کی ظلمت نہیں مل سکی۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ گنے جائیں گے۔